السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے تو ہمیں اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آمد رمضان اور خود احتسابی۔ تو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہر طرف مومن کے اندر اس کے تئیں اظہار مسرت ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار مومن آدمی سال بھر کرتا ہے، کیونکہ یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، عبادت، زہد و تقوی، مروت، خاکساری، مساوات، صدقہ اور خیرات، رضا مولا، جنت کی بشارت، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں مومن کے اندر فکر آخرت کے ذریعے رب سے ملاقات کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اس قدر پاکیزہ اور محترم مہینہ، یہ رب کی طرف سے اس پر ایمان لانے والوں کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ماہ عظیم و شان کا کیسے استقبال کریں اور کس عمدگی سے اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے دامن کو بھر لیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق اور محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے: ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہوں گے، اور جس شخص نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، یعنی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی، تو اس کے وہ قصور معاف کر دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے ہوں گے۔ اپنے ذہن میں ذرا تصور پیدا کریں کہ جب آپ کے گھر کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا، ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی ان کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں، پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کے لیے ان گنت پرتکلف سامان تیار کیا جاتا ہے۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری، تو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ اور رب کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہو تو اس کی تیاری کس قدر پرزور ہونی چاہیے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے استقبال رمضان کے لیے کسی خاص چیز کا علم نہیں سوائے اس کے کہ ایک مسلمان انتہائی فرحت اور خوشی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس کی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ آیا تاکہ وہ بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کر سکے۔ رمضان سے پوری طرح استفادہ اور اس کی خیر و برکت کا واقعی مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے لیے ذہن و فکر اور قلب و روح کو پوری طرح تیار کر لے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ رمضان کی پہلی رات چھانے سے پہلے انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے بھی معاف کرائے اور اللہ کے بندوں سے بھی۔ وہ سنجیدگی سے سوچے کہ خدا کے حقوق ادا کرنے میں کیا کیا کوتاہیاں کر رہا ہے، کن کن نافرمانیوں میں مبتلا رہا ہے، اور اس کی زندگی کے بہترین اوقات کن خرافات میں گزرتے رہے ہیں۔ سچے دل سے توبہ کرے اور رب سے پختہ عہد کرے کہ پروردگار، جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اب یہ تیرا بندہ تیرا وفادار رہے گا اور نافرمانیوں سے دامن پاک رکھنے کی کوشش کرے گا۔
اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں تو رمضان کے دنوں میں ان کو ادا کرنے کی فکر کرے، اگر زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے تو اسی رمضان میں حساب لگا کر ادا کرنے کا ارادہ کر لے، قدر تکلیف اٹھا کر جتنی ادا کر سکتا ہو ادا کرے، جو رہ جائے اللہ سے عہد کرے کہ رمضان کے بعد اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کسی کو نہ حق ستایا ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو یا کسی کا نقصان کیا ہو تو ان سب سے معافی طلب کرے۔ جب تک یہ لوگ معاف نہ کریں اطمینان کا سانس نہ لیں، اس لیے کہ بندوں کے حقوق جب تک بندے خود معاف نہ کر دیں اللہ معاف نہیں کرتا۔ اصلاح حال کے معاملے میں عام طور پر ایک اور کوتاہی بھی عام ہے، وہ یہ کہ جب بھی انسان پر نیکی کے جذبات چھانے اور نیکیاں کرنے کا خیال ابھرتا ہے تو وہ ادھر ادھر نگاہ نہیں جاتی کہ وہ کن کن بڑے اور چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہے، بلکہ اس کا ذہن کچھ نوافل اذکار اور صدقات اور خیرات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور آدمی یہ سب کر کے اطمینان محسوس کرتا ہے کہ اس نے دیندارانہ زندگی اپنا لی اور فرما بردار بندوں میں شامل ہو گیا، حالانکہ اذکار و نوافل اور صدقار اور خیرات کا اہتمام کرنے سے پہلے سوچنے اور کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ کن کن گناہوں میں وہ مبتلا ہے، کبیرہ گناہوں سے مخلصانہ توبہ کرے اور اللہ سے پختہ عہد کرے کہ آئندہ ان گناہوں کو جانتے بوجھتے کبھی نہیں دہرائے گا، صغیرہ گناہوں سے بھی توبہ کرے، اگرچہ صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی برکت سے معاف کر دیتا ہے مگر کبیرہ گناہ ہرگز معاف نہیں فرماتا، کبیرہ گناہ توبہ کے ہی ذریعے معاف ہوتے ہیں، اور یہ توبہ ہی بندے کا وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص بے آب و گیا ریگستان میں سفر کر رہا تھا، اونٹ پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا، ایک جگہ وہ سستانے کے لیے رکا تو اتفاق سے اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ جب کھلی تو اونٹ غائب، اور ادھر ادھر دوڑا، اونٹ کو تلاش کیا مگر اونٹ کا کچھ پتہ نہ چلا، اب وہ زندگی سے مایوس ہو گیا کہ اس بے آب و گیا ریگستان میں اس کا کھانا پینا سب کچھ اونٹ پر لدا ہوا تھا اور اونٹ غائب، پھر اس کی آنکھ لگ گئی، اب جو آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے، اس نے اونٹ کی لگام پکڑی اور خوشی کی انتہائی مدہوشی میں کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ خوشی کی انتہا میں وہ الٹا کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جب اس کا بھٹکا ہوا بندہ توبہ کے ذریعے واپس ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اونٹ والے بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ رمضان سے واقعی فیض یاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ رمضان آنے سے پہلے ہی توبہ کر لے، تمام گناہوں سے رک جائے اور اللہ سے سچا معاہدہ کرے کہ اب وہ کبھی ان گناہوں کی دلدل کے قریب نہ جائے گا۔ توبہ کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان سارے گناہوں سے توبہ کر لے، خواہ وہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے۔ یہ انداز صحیح نہیں ہے کہ کچھ گناہوں سے تو توبہ کر لے اور کچھ کے سلسلے میں اللہ سے معاملہ کرنے بیٹھ جائے کہ فلاں فلاں گناہ کچھ عرصہ اور کرتا رہوں گا یا صرف رمضان تک ان سے باز رہنے اور ان کو ملتوی رکھنے کا عہد کرتا ہوں۔ یہ آدھی پونی توبہ پسندیدہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ بندے سے کہتا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، تو پھر اللہ کی معافی کو کچھ گناہوں کے حق میں اس لیے ملتوی رکھنا کہ ان سے ابھی اور لذت اندوز ہونے کی خواہش ہے، حقیقت میں یہ صحیح توبہ نہیں ہے۔ سارے ہی گناہوں سے توبہ کر کے انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ کس پیار بھرے انداز میں اپنے بندے کو اپنے دربار میں معافی نامہ داخل کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ سورہ زمر قرآن پاک میں ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تو کہے کہ میں سارے ہی گناہ معاف کر دوں، اور بندہ کچھ ہی گناہ معاف کرانے کا معاملہ کرے تو یہ در حقیقت دل کی صفائی کا وہ معاملہ نہیں ہے جو مطلوب ہے۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ اگر بندے نے کسی انسان کا حق مارا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ گناہ سے پوری طرح باز آ جائے، دوسری شرط یہ کہ واقعی اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو، تیسری شرط یہ کہ وہ پختہ عزم کرے کہ اب کبھی کسی گناہ کو دوبارہ نہیں کرے گا، اور اگر بندے کا حق مارا ہے، اس کی کوئی چیز نہ حق لی ہے تو وہ اس کو واپس کرے، خواہ جس طرح کی چیز بھی ہو۔ اگر اس کو کوئی اور تکلیف پہنچی تو اس کو بدلہ لینے کا موقع دے دو یا کہ وہ معاف کر دے۔ اگر کوئی الزام لگایا ہے یا غیبت کی ہے تو معاف کرا لے کہ بندے سے معاملہ صاف کر لینا توبہ کی لازمی شرط ہے۔ توبہ کے بعد ہی بندہ اس لائق بنتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا شایان شان استقبال کر سکے، اس حال میں رمضان کا آغاز کرے کہ فی الواقع رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لائق ہو۔ آپ کسی زمین میں اگر لہلہاتی کھیتی اور رنگا رنگ مہکتے پھول کھلے دیکھنا چاہتے ہیں تو بیج ڈالنے سے پہلے زمین کے جھاڑ جھنکار صاف کرنا، اینٹ روڑے نکال باہر کرنا اور زمین کو پہلے نرم کرنا ضروری ہے۔ آپ سخت زمین میں یا جھاڑ جھنکار سے ڈھکی ہوئی زمین میں لہلہاتی کھیتی اور مہکتے پھول دیکھنے کی توقع پوری نہیں کر سکتے۔ اگر واقعی یہ سنجیدہ خواہش ہے تو دل کی سرزمین میں نیکیوں کی بہار آئے تو دل کی سرزمین کو پہلے گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے پوری طرح معاف کیجیے، تب ہی توقع کیجیے کہ اس میں نیکیوں اور بھلائیوں کی بہار آئے گی اور آپ اس بہار سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ ان سب کے بعد آپ اس لائق ہیں کہ اب رمضان کا استقبال کریں اور یہ آرزو کریں کہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کا دامن بھر دے۔ ذہنی تیاری میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ رمضان کے سارے روزوں سے فیض یاب ہوں، کوئی روزہ اور کسی ایک شب کی تراویح بھی آپ سے چھوٹ نہ پائے، اس لیے کہ رمضان کی کسی عبادت کے فیض سے محروم ہونے کے بعد اس کی تلافی ممکن نہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی کسی عذر اور بیماری کے بغیر چھوڑ دیا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، خواہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ رمضان کا صحیح حساب لگانے کے لیے شعبان کی تاریخیں محفوظ رکھنے کا پورا اہتمام کرو۔ آپ نے امت کو بھی یہ ہدایت فرمائی اور خود بھی آپ کا یہی عمل مبارک تھا، اور حضرت عائشہ کی شہادت ہے کہ آپ کا ایسا ہی عمل ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ کسی اور مہینے کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ پھر جب چاند نظر آ جاتا تو وہ روزہ رکھنے لگتے، اگر بدلی چھائی رہتی تو شعبان کے 30 روزے پورے کرتے۔ رمضان جہاں رب کا مہینہ ہے وہیں اس کی طرف سے ایک عظیم نعمت بھی ہے۔ عام طور سے انسان کو اس نعمت کا احساس کم ہی ہوتا ہے جو حاصل ہوتی ہے، لیکن جو نہیں مل پاتی اس کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ ایک بینا کو آنکھ کی نعمت کا احساس کم ہوتا ہے، اس لیے اس کا استعمال برائی کے مشاہدے میں کرتا ہے۔ اگر اسے یہ احساس ہو کہ یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، تو کبھی اپنی آنکھیں اٹھا کر اپنی آنکھوں سے برائی کا ادراک نہ کرے۔ آنکھ والے کی بنسبت اندھے کو آنکھ کی نعمت کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ایمان میں کمی کا سبب ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ ہر نعمت کی قدر کرے گا۔ ایمان کا احساس ہے کہ ہم رمضان جیسے مبارک مہینے کی نعمت کا احساس کریں، اور اس کا احساس
اس کا احساس کا تقاضا ہے کہ اس نعمت پہ رب کی شکر گزاری ہو، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں اللہ کا فرمان ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ ہے کہ آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی جہنم میں، جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ نعمتوں میں رمضان جیسا مہینہ نصیب ہونا بھی نعمت ہے، اور صحت اور تندرستی ایک اور نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا احساس کیوں نہ کریں کہ ان نعمتوں کے بدلے میں ہمیں ہر قسم کی نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، دعا، ذکر، انابت اللہ، توبہ، تلاوت، مغفرت، رحمت وغیرہ ان نعمتوں کی دین ہے۔ جب ہمیں ان عظیم نعمتوں کی قدر و منزلت کا احساس ہو جائے تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ دنیا سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ انابت اللہ عظمت اور نعمت کے احساس میں مزید قوت پیدا کرے گی۔ اللہ کی طرف لوٹنا صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، بلکہ مومن کی زندگی ہمیشہ اللہ کے حوالے اور اس کی مرضی کے حساب سے گزرنی چاہیے۔ یہاں صرف بطور نصیحت ذکر کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بندہ رب سے دور ہو کر روزہ کے نام پر صرف بھوک اور پیاس برداشت کرے۔ اگر ایسا ہے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے رب کی طرف لوٹیں، اس سے تعلق جوڑیں، اس کو راضی کریں، پھر ہماری ساری نیکی قبول ہوگی۔ انابت اللہ سے میری مراد یہ ہے کہ ہم رب پہ صحیح طور پر ایمان لائیں، ایمان باللہ کو مضبوط کریں، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کریں، رب پہ مکمل بھروسہ کریں، اللہ کو سارے جہاں کا حاکم مانیں، خود کو اس کا فقیر اور محتاج جانیں، کسی غریب اور مسکین کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ناداروں کی مدد کریں، بیماری اور مصیبت میں اسی کی طرف رجوع کریں۔ یہ ساری باتیں انابت اللہ میں داخل ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لمبے لمبے قیام اللیل کرتے ہیں، مگر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، بیماری اور مصیبت میں مردوں سے، یعنی جو بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ ان لوگوں کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ گویا ایسے عقیدے والوں کا مکمل رمضان اور اس کی نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً تمہاری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، انسان کے اندر اگر عاجزی ہو، شکر کا جذبہ ہو، فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہو تو انسان دنیا میں بھی ایک بہترین انسان بن جاتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں بھی پسندیدہ ہوتا ہے۔ رمضان بھلائی کمانے کے واسطے ہے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو کئی طریقوں سے اس مہینے میں بھلائی سے نوازتا ہے۔ ہمیں ان بھلائیوں کے حصول کی خاطر رمضان سے پہلے ہی کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور نیکیوں کے موقعوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا اہتمام، کم از کم ایک ختم قرآن، 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ نفلی عبادات، صدقہ اور خیرات، ذکر اور اذکار، دعا و مناجات، عفو و درگزر، قیام اللیل کا خاص خیال رکھیں۔ اب عبادات کے مطابق رمضان المبارک کا روحانی اور مقدس مہینہ گزاریں۔ رمضان میں ہر چیز کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ رمضان ہمدردی اور انفاق کا مہینہ بھی ہے۔ روزے سے بھوک، پیاس اور غربت اور افلاس کا احساس شدت سے ہوتا ہے، لہٰذا اپنے عزیز و اقارب، دوست و احباب، پڑوسیوں اور اہل محلہ کی ضروریات کا خیال کیجیے، بیماروں کی عیادت کیجیے، علاج کے لیے ادویات کی ضرورت ہو تو فراہم کیجیے، مالی پریشانی کا سامنا ہو تو ازالے کی صورت بنائیں، اس کے لیے دوست و احباب کو بھی توجہ دلائیں اور باہمی تعاون سے انفاق
یعنی خرچ کیجئے، سفید پوش مستحقین کو تلاش کر کے ان کا حق ان تک پہنچائیے، اس بات کا خیال رکھیے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور نہ کسی پر احسان جتانے کی کوشش کیجئے، اس طرح دیے جانے والے صدقات برباد ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں فرماتا۔ اپنے گھر پر درس قرآن یا مطالعہ قرآن کا اہتمام کیجئے تاکہ دین کی تعلیمات پہنچانے کا فریضہ انجام دیا جا سکے، اور سادگی سے روزہ کھلوائیے اور روزے کھولیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے، لہٰذا دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا ہے ہمیں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ رمضان کی خیر و برکات کو بہترین انداز میں سمیٹنے کی توفیق دے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دے، ماضی کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرے اور نیکی کی راہ پر استقامت دے، صحیح معنوں میں عبادت اور بندگی کی توفیق دے، قرآن سے حقیقی تعلق قائم کرنے اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق دے، اور ضرورت مند اور مستحقین تک پہنچ کر ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ ان سب کے نتیجے میں ہماری مغفرت کا سامان اور جہنم سے نجات اور جنت کا مستحق ٹھہرا دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب الینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔